السلام علیکم. اس لیسن میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے پہلے اسکوپنگ والا کام کیا تھا اس کو آگے ریسرچ سے کیسے جوڑنا ہے، اور جو پروجیکٹ ہم شروع سے لے کے آ رہے ہیں ایک ای کامرس گیمنگ اسٹور کا، اس پہ یہ اپلائی کیسے کرنی ہے، اور اسی کی طرح آپ جب اپنے پروجیکٹ پہ کام کرو گے اس پہ کیسے اپلائی کرنی ہوگی. اس سے پہلے جو بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر ایک بیڈ کیٹیگری ہے، ایک گڈ کیٹیگری ہے. بیڈ ریسرچ یہ کہتی ہے سب کچھ پوچھ لو، ہر چیز ریلیونٹ ہے. گڈ ریسرچ یہ کہتی ہے ہر چیز نہ پوچھو، صرف وہ پوچھو جو ریکوائرڈ ہے. اور ان دونوں میں فرق ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس تھیمز یا گروپس ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے کن تھیمز کے اوپر کام کرنا ہے. آپ کو یاد آ رہا ہوگا یہ وہی تھیمز ہیں جو ہم نے اسکوپنگ میں ڈسکس کیے تھے. انہی تھیمز کو ہم آگے لے کر چل کر ان کا ایک ریسرچ آبجیکٹیو یا ریسرچ کویسچن ڈیفائن کریں گے. مثلاً یہ آپ کے سامنے وہی 6 لسٹ آئی ہے: ایکسیس اینڈ اویلیبلٹی، ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، ڈسکوری اینڈ ڈیسیجن میکنگ، اسپیڈ، کنوینئنس، افورڈیبلٹی اینڈ مارکیٹ کنسٹرینٹس، اور آخری لانگ ٹرم انگیجمنٹس. ان 6 کے 6 کا جب ہم ایک ریسرچ آبجیکٹیو یا ریسرچ کویسچن ڈیفائن کریں گے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ مثلاً اگر میں ایکسیس اینڈ اویلیبلٹی کی بات کروں، کین گیمرز ایکچولی فائنڈ اینڈ گیٹ دی اکوپمنٹ دے نیڈ وین دے نیڈ اٹ؟ کیا وہ یہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، وٹ میکس گیمرز فیل سیف، اور اس کا الٹ بھی کہ وٹ میکس گیمرز فیل انسیف وین بائنگ ایکسپینسو گیئر آن لائن. پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کو جب ہم آن لائن خریدتے ہیں، خاص طور پہ ایسی چیز جو مہنگی ہو، ایک نیچرلی مائنڈ میں ڈر آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی فراڈ نہ ہو جائے، اسکیم نہ ہو جائے. اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہی فیئر باہر جا کر تو نہیں ہوتا. کسی اچھے کنٹری میں اگر ہم جائیں، اگر ہم دبئی سے چیز خریدیں، تب تو یہ فیئر مائنڈ میں نہیں آتا. تو یہاں پہ کیوں آتا ہے؟ اس کو سمجھنا اور اس کا اس لحاظ سے سلوشن نکالنا بھی ہمارا کام ہے. اسی طرح سے جس طرح ہم نے یہ 2 کیے، ہم نے اگلے 6 بھی ڈیفائن کیے. میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ ہم جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کے یہ 6 تھیمز بنے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جس پروجیکٹ پہ کام کرو اس کا 1 ہی بنے، اس کے 4 بن جائے، اس کے 10 بن جائیں. اس چیز سے پریشان نہیں ہونا. لیکن جتنے زیادہ ہوں، مثلاً اگر آپ کے 10 بن جائیں، اس میں بھی یہ پرائورٹائز کر لو کہ زیادہ پرائورٹی پہ ہم نے کس کو رکھنا ہے اور کم پرائورٹی پہ ہم نے کس کو رکھنا ہے. مثلاً ہم نے یہاں پر جس سیکوینس میں ارینج کیے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے ایکسیس اور اویلیبلٹی کہ وہ چیز اویلیبل ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس کہ کیا ہم یوزر کو ٹرسٹ دے پا رہے ہیں یا نہیں، اور پھر کہ وہ یوزر اس کو ڈسکور کر پا رہا ہے یا نہیں، وہ ڈھونڈ پا رہا ہے یا نہیں، اور اسپیڈ اینڈ کنوینئنس، اور پھر افورڈیبلٹی اینڈ مارکیٹ کنسٹرینٹس، اور آخری کہ لانگ ٹرم انگیجمنٹس. یہ سارے کے سارے اسی سیکوینس میں لکھے ہیں جس سیکوینس میں ان کی پرائورٹی ہے. مثلاً نمبر 1 پرائورٹی ہماری یہ ہے کہ چیز ہے بھی یا نہیں. اگر تو چیز ایکسیس میں ہی نہیں ہے، اویلیبل ہی نہیں ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، یوزر خرید ہی نہیں سکتا. اگر وہ ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہم دے رہے ہیں. اسی طرح سے پھر اگلا سوال بنتا ہے کہ کیا وہ چیز ڈھونڈ پا رہا ہے یا نہیں. پھر اگلا سوال بنتا ہے کیا وہ جلدی ڈھونڈ پا رہا ہے یا نہیں، یعنی اسپیڈ، کنوینئنس. اور پھر اگلا سوال بنتا ہے کہ کیا وہ چیز افورڈیبل ہے، مارکیٹ ریٹس کے مطابق ہے، زیادہ مہنگی تو نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر آخری سوال بنتا ہے کہ ہم اس کو لانگ ٹرم میں انگیج کر پا رہے ہیں یا نہیں. ان کو ہم نے اسی پرائورٹی میں لکھنا ہے. اور اگین جب آپ اپنے پروجیکٹ پہ کام کرو گے، آپ نے بھی ان چیزوں کو اپنے لحاظ سے پرائورٹی دینی ہے، اور یہ پرائورٹی آپ اور آپ کا کلائنٹ مل کے ڈیسائیڈ کرو گے. تو یہاں تک ہم نے یہ سمجھا کہ ریسرچ کی پلاننگ ہم نے تھیم سے کیسے سیٹ کرنی ہے، جو ہم نے پچھلے لیسنز میں کیا. اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم ریسرچ کو تفصیلی طور پر ڈسکس کریں گے کہ ہوتی کیا ہے اور کرنی کیسے ہے.